روح کی بھی ناک ہے، اس میں بھی قوت شامہ ہے، روح بھی سونگتی ہے، ہمیں دلیل دیں۔ کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ آپ کو معلوم ہوگا، اہل علم بھی بیٹھے ہیں، کہ جب یوسف علیہ السلام کی قمیص روانہ ہوئی تو آپ کو پتا ہے کہ وہ کتنے فاصلے پر تھی؟ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ تو یعقوب علیہ السلام پکار اٹھے کہ اے اولاد بیٹھی تھی نا، پوتے اور کئی نسلیں بیٹھی ہوئی تھی، فرمانا انہوں نے کہا کہ تو بابا تم اسی پرانے خیال، یوسف ایک بیٹا تھا وہ کھو گیا، اب اسی کے غم میں تم نڈھال ہو رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ انی لاجد ریح یوسف، کہ میں یقیناً اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو مجھے آ رہی ہے، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بڈھا سٹھیا گیا ہے، تفندون، اگر تم یہ نہ کہو نا کہ بڈھا 17-12 ہو گیا ہے، اے اگر نہ آکھو تو ماں اپنے پترے نی خوشبو پہ آنی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ناک تو یہاں تک سے نہیں سونگ سکتا، تو وہ کون سی قوت شامہ تھی جس کو جناب یعقوب نے کئی میلوں سے سونگ لیا؟ وہ روحانی قوت تھی، نبی کی وہ روحانی قوت تھی جو نبی پیدائشی طور پر اس قوت کا مالک بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو نبیوں کی بات ہے نا، یہ تو نبیوں کی بات ہے، اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ تو میں آپ کو اگر اولیاء اللہ کی بات سناؤں، جو انبیاء کے غلام ہیں، انبیاء کے خادم ہیں، انبیاء کے طریقوں پر چل کر اپنے اندر ایک روحانیت اور وہ مقام پیدا کرتے ہیں، تو آپ آج کا انسان، آج کے بلکہ بعض انسان حیرت کرتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں ہیں۔ میرے دادا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر استغراق کا عالم طاری ہوا، تو استغراق کا عالم وہ ہوتا ہے جو اولیاء کاملین کا آخری زمانے میں انہماک ذات کی طرف اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ بولتے ہیں، اور خاموشی سے وقت گزارتے ہیں، جو ان کا وقت مقرر ہے اس کو وہ گزارتے ہیں ایک خاص لگن کے ساتھ، اور انہماک، پورے انہماک ذات کی طرف۔ یہ منزل بڑی مشکل ہے، جو اس سے گزرا ہو اس کو پتا ہوتا ہے۔ گفتگو ختم ہو جاتی ہے وہاں، خاموشی، مسلسل خاموشی، اعضاء مزمحل ہو گئے، جسم جواب دے گیا، کمزور نحیف سا ایک آدمی چارپائی پر لیٹا ہوا ہے۔ اتنے میں آپ کو پتا ہے کہ اتنا کمزور آدمی بول بھی نہیں سکتا، سن کیا سکے گا، گرانگوش ہو جاتا ہے، اونچی بات سنتا ہے، بڑھا آدمی 80-90 سال نہیں عمر رہا۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب کی اتنی محنت، ریاضت، عبادت، پھر علمی دنیا میں ساری زندگی گزاری مطالعہ میں، تو جسم کا کیا حال ہو گیا ہوگا، نکاہت کے آخری درجے پہ تھے۔ تو ہمارے وہاں ایک ان کی خادمہ رہتی تھی، تو وہ جو ان کی باری تھی اس کے پاس آئیں اور وہ جھانکنے لگی، جس کو آپ ونڈو کہتے ہیں، کھڑکی، جھانکنے لگی۔ تو پیر صاحب نے بڑے نحیف تھے، فرمایا اپنے جو خادم تھے محبوب عالم صاحب، ان سے فرمانے لگے کہ محبوب، ہم کمرے میں کتنے آدمی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ سمیت 4 آدمی ہیں یا 5 ہیں۔ تو تھوڑی دیر گزر گئی، پھر یہی پوچھا سوال، انہوں نے یہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ کتنے آدمی ہیں؟ انہوں نے کہا جناب 5 آدمی ہیں آپ سمیت، یا 4 آدمی ہیں۔ فرمایا کہ تو ٹھیک کہتا ہے، یہ اب سنیے،
تو یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ 4 آدمی ہیں، لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ میری سمجھ کے مطابق اس کمرے میں 5 آدمیوں کی سانس چل رہی ہے۔ پانچ آدمیاں نہ سا چلنا پیا اس کمرے انہاں آکھا جناب اتھے بندے تا 4 ہاں تے بندہ اور کوئی نہیں، 5 آدمیاں نہ سا کس طرح او بارش کھلوتی نہ مائی آکھیا ہے مینڈا پیر میں کھلوتی ہیں ویک فرمایا چلیے تائیوں میں پہ آنا بھئی 5 آدمیاں نہ سا چلنا پیا 4 رکھتے چلنا پیا۔ تو اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، بڑے سے بڑے امریکہ کے فارغ ڈاکٹر کو بھی لے آئیں، مشینیں لائیں یہاں رکھیں، سانس کیچ نہیں کر سکتی کوئی مشین۔ سمجھ آئی؟ سمجھ آئی؟ سانس کیچ نہیں کر سکتی کہ 10 آدمیوں کے سانس ہیں، 5000 آدمیوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی سانس گن کر آدمی گن کر تو سانس بتا سکتا ہے، لیکن سانس گن کر آدمی نہیں بتا سکتا۔